ہم پاکستان سے باہر لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ان کی کتنی کامیاب زندگی ہیں، یا یہ ہم یہ کہتے ہیں کتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں، ہم اتنی ترقی نہیں کر پا رہے. لیکن کبھی آپ یہ سوچیے گا بیٹھ کے کہ ایسی کون سی عادتیں ہیں جو ان لوگوں میں ہیں جو ہم میں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ ترقی یافتہ کہلاتے ہیں اور ہم ترقی پذیر ممالک ہیں. تو میری یہ ویڈیو نا گھر بیٹھی بہنوں کے لیے ہے، ان خواتین کے لیے جو میری ویڈیوز دیکھتی ہیں. ان کو نا آج میں جاپانی لوگوں کی ایسی ہیبٹس، ایسے طریقے بتاؤں گی جو اگر آپ نے اپنا لیے نا تو یقین کریں آپ کی اپنی بھی زندگی بدل سکتی ہے، آپ کو اپنی زندگی میں بہت تبدیلی محسوس ہوگی. آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جاپانی لوگوں کی 8 ایسی ڈیلی عادات جو وہ اختیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہم سے بہت آگے ہیں. آپ یقین کریں اگر آپ ان کنٹریز پہ نظر ڈالیں نا، چائنا پہ، جاپان پہ، یہ لوگ ہم سے 100 سال آگے ہیں، ہم تو بہت پیچھے ہیں. اسی حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات ہوگی. ویڈیو کمپلیٹ واچ کیجیے گا کیونکہ یہ وہ چھوٹی چھوٹی سی ہیبٹس ہیں جو شاید ہمیں بہت پہلے اپنا لینی چاہیے تھی، جو شاید بہت مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، لیکن ہم لوگ انہیں بھول چکے ہیں. تو ان کو آج ریوائیو کرنا ہے، آج انہیں پھر سے یاد کرنا ہے. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اور ٹاپک کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پہلی ہیبٹ کے بارے میں بات کرتی ہوں، زیادہ ویڈیو کو پرولونگ نہیں کریں گے. پہلی ہیبٹ جو ان لوگوں میں ہے، جاپنیز لوگوں میں، جو ہمیں اپنانی وہ ہے کائزن، یعنی کہ روز تھوڑا تھوڑا بہتر کیسے بنے. دیکھیں بہتری ایک دم نہیں آتی. ایسا نہیں ہے کہ میں آج سوچ لوں کہ آج میں نے اپنی زندگی کو بدل دینا ہے تو میں ایک دن میں بدل دوں گی. نہیں، بہتری آہستہ آہستہ آتی ہے. آہستہ آہستہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. آہستہ آہستہ آپ کو اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانے کے لیے چھوٹی چھوٹی کوششیں کرنا پڑتی ہیں، چھوٹی چھوٹی عادتیں بدلنا پڑتی ہیں، تبھی آپ کی زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے. میں نے خود اپنے ارد گرد یہ چیز واچ کی ہے. بہت سے لوگ نا زندگی کو بس ایک روٹین پہ چلا رہے ہیں، بس صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے. اگر خواتین ہیں ان کے لیے خاص طور پہ یہاں پہ بات کروں گی. صبح کو اٹھی ہیں جناب، بچے اسکول بھیج دیے، سو گئیں، سو کے اٹھ گئیں، کھانا بنا لیا، بچے آ گئے، کھانا دے دیا، بس زیادہ سے زیادہ موبائل فون اٹھا لیا، اس میں کچھ دیکھ لیا، گوسپس کر لی. کوئی اس کے علاوہ روٹین میں تبدیلی نہیں ہے. دیکھیں روٹینز تبدیل کرنا شروع کریں گے، اپنے آپ میں بہتری لانے کے لیے کچھ تو چینجنگ کرنا پڑے گی نا، تبھی آپ کی روٹینز بہتر ہوں گی، تبھی آپ کی زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے. اپنے آپ کو نا روزانہ کی بنیادوں پہ چینج کرنے کی کوشش کیجیے. کوئی نہ کوئی ایسا چھوٹا سا ٹاسک اپنے آپ کو دے دیجیے. اپنا کوئی ایسا کام جو آپ سے نہیں ہو پا رہا وہ اپنے آپ کو ایک ٹاسک دے دیں، لیکن اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجیے. ہیبٹ نمبر 2، وابی سابی. اب آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ یہ ہے جناب ایکسیپٹ امپرفیکشنز. دیکھیں کوئی انسان دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پرفیکٹ ہے. ایکسیپٹ کیجئے کہ آپ سے سارے کام صحیح نہیں ہو سکتے. ہاں آپ نے کوشش کرنی ہے، لیکن اگر کوئی کام غلط ہو گیا نا، یا کسی کام میں تھوڑی کمی بیشی رہ گئی، تو صرف یہ سوچ کے اس کو نہ چھوڑ دیں کہ آئندہ تو میں نے یہ کرنا ہی نہیں ہے، مجھ سے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میں نے تو یہ پہلی دفعہ میں صحیح نہیں کیا. آپ نے بلکہ یہ سوچنا ہے کہ مجھے کس طرح سے اس میں بہتری لے کے آنی ہے. اب کیونکہ یہ کام مجھ سے غلط ہو گیا، یہ کام مجھ سے نہیں صحیح ہو رہا، تو میں کس طرح سے اس میں بہتری لاؤں. اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے ایکسیپٹنس، کہ میں ایکسیپٹ کروں کہ میں یہ کام بہتر انداز سے نہیں کر پا رہی. میں امپرفیکشنس کو ایکسیپٹ کروں. ہم لوگوں میں نا سب سے بڑا مسئلہ ایکسیپٹیبلٹی کا ہی ہے. ہم لوگ بہت سی چیزیں ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. آپ دیکھیں گا، آپ نوٹس کریں گے لوگوں کو کہ لوگ نا ان کی زندگیوں میں بہت بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں، ایکسیپٹ نہیں کرتے. میں نے لوگوں کو ایسے بھی دیکھا ہے، بہت بڑی بڑی بیماریاں آ جاتی ہیں، اللہ معاف کرے، لیکن وہ ان بیماریوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. دیکھیں جب تک ایکسیپٹنس نہیں ہوگی تب تک آپ ان کے حل کی طرف کیسے جائیں گے. ایکسیپٹ کیجئے، آپ سے کوئی غلط کام ہو رہا ہے، ایکسیپٹ کیجئے کہ غلطی مجھ سے ہوئی اور مجھے اسے ٹھیک کرنا ہے. چلتے ہیں جناب نیکسٹ پوائنٹ کی طرف. نیکسٹ پوائنٹ از زندگی کو جینے کا اور زندگی کو گزارنے کا کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی معنی، کوئی نہ کوئی میننگ ہونا چاہیے. ریزن ہونا چاہیے نا زندگی جینے کا. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، ایک بندہ جس نے اپنی ایک ایوریج لائف ہے 40 سال 50 سال، چلیں 60 سال پہ ریٹائر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے کام. اس کے بعد وہ سوچتا ہے میری زندگی میں کوئی کام ہی نہیں ہے، اب مجھے کوئی میری زندگی میں کوئی ایسا ٹاسک ہی نہیں ہے جو میں کروں. جب تک زندگی جینے کا مقصد نہیں ہوگا نا، تب تک پھر آپ زندگی کو جی نہیں سکیں گے، آپ زندگی کو انجوائے نہیں کر سکیں گے. جاپان میں نا ایک ایسا ایریا ہے، آئی تھنک ان کا کوئی قصبہ ہے، یہ کیا مجھے ایگزیکٹلی نہیں آئیڈیا اس کا، لیکن وہاں پہ لوگوں کی نا ایوریج ایج بہت زیادہ ہے. ریزن پتہ کیا ہے؟ وہاں ہر عمر کے لوگوں کے پاس نا ایک ٹاسک ہوتا ہے. رات کو سوتے ہیں نا، ان کے پاس صبح کے لیے ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں نے صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے. دیکھیں آپ نے زندگی کے اچھے خوبصورت سال گزار لیے کام کر کے، اب آپ کے بچے بڑے ہو گئے، اب آپ کے پاس کوئی کام نہیں کرنی، تو کوئی اور مقصد بنا لینا زندگی کا.
اپنی وہ ہیبٹس انجوائے کرنا شروع کر دیں جو آپ نے اس وقت نہیں کی جب آپ کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں تھیں. اب آپ ذمہ داریوں سے نکل گئے تو اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنا لیں. آپ کو گارڈننگ پسند تھی، اب آپ پودے لگائیں، ان کے ساتھ دل بہلائیں. آپ کو ٹریولنگ پسند تھی، اس ٹائم آپ ٹریول نہیں کر سکے، اب آپ اپنا کوئی ایسا بنا لیں کوئی ٹریول پلان کہ جی میں نے ادھر ادھر فلاں جگہ میں نے ٹریول کرنا. کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ مقصد کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اپنی زندگی کا نا کوئی مقصد ضرور رکھیے کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ میرا مقصد ہے. میں اگر صبح سے شام تک کچن میں کام کری ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ میری زندگی کا مقصد صرف یہ کچن کے کام کرنا ہی ہے. میرے اور بھی مقاصد ہیں جن پہ میں کام کر رہی ہوتی ہوں. ایٹ دا سیم ٹائم میں اگر ویڈیوز بنا رہی ہوں تو یہ بھی میرا ایک مقصد ہے نا. اور ان ویڈیوز کے ساتھ میں اگر کچھ اسکل اپنا امپروو کر رہی ہوتی ہوں وہ بھی میرا ایک مقصد ہے. لیکن میں کرتی رہتی ہوں. میں ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کام کے ساتھ اسٹک ہو گئی کہ بس اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتی. نہیں، ایسا نہیں ہے. چلتے ہیں جناب اگلے پوائنٹ کی طرف، اور وہ ہے مشکل وقت میں پرسکون رہنا. لیکن جیپنیز لوگوں میں نا یہ بات بہت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ غصے میں بہت جلدی نہیں آتے. بہت مشکل ٹائم آ جاتا ہے لیکن وہ پرسکون رہتے ہیں. ہم لوگوں میں جذباتیت بہت ہے، ہم لوگ بڑے جذباتی ہیں. کل آپ لوگوں نے میری ویڈیو کے سٹارٹ میں دیکھا ہوگا، میرا چکر لگا لاہور کا، اور کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے، انہیں لے کے گئے بادشاہی مسجد والی سائڈ اور شاہی قلعہ اور ان سائڈس پہ. میں آپ کو بتاؤں این مسجد میں کھڑے ہو کے نا 2 پارٹیز کی لڑائی ہو رہی تھی اس وقت، اور ٹھیک ٹھاک ہاتھا پائی ہونے والی تھی. مطلب چلیں اور کچھ نہیں، آپ مسجد کا تقدس ہی دیکھ لیں گے ہم کدھر کھڑے ہو کے لڑ رہے ہیں، اور باقاعدہ گالم گلوچ میں. اچھا پھر ان کو چھڑوانے والے کم تھے اور دیکھنے والے زیادہ تھے. جو لوگ گئے ہوں وہاں پہ انہیں آئیڈیاز، سیڑھیوں سے جب اوپر چڑھتے ہیں نا مسجد کی سائڈ پہ تو وہاں پہ نیچے لڑائی ہوتی تھی اور اوپر سیڑھیوں پہ ایک ہجوم اکٹھا تھا. پہلے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی یہ ہجوم کس لیے ہے. اس کے بعد پتہ لگا جناب سامنے لڑائی ہو رہی ہے اور یہ ساری دنیا لڑائی دیکھنے کھڑی ہوئی ہے. سو ہم جذباتی قوم ہیں، جذباتیت کو چھوڑیں، پرسکون رہیں. کوئی مشکل وقت، کوئی پریشانی آتی ہے تو اس سے نکلنے کا راستہ سوچیں کہ میں نے کس طرح سے نکلنا ہے، اور پرسکون ہو کے سوچیں. اچھا جناب اگلی ہیبٹ کی طرف چلتے ہیں. بڑا مزے کا نام ہے ہارا ہاچیبو. اس کا مطلب ہوتا ہے ایٹنگ ہیبٹس جو ان کی ہیں وہ 80% ہے. 80% کیا ہے؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کھانا دیکھ کے جناب ہم ٹوٹ پڑتے ہیں، ہم اپنی بھوک سے بھی زیادہ کھا لیتے ہیں. اس کے بعد پھر ہمیں مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اب جناب ہم سے اٹھا نہیں جا رہا، چلا نہیں جا رہا، میدا ڈسٹرب ہے. اور خاص طور پہ اگر ہمیں کوئی انوائٹ کر لے کہیں پہ تو بس پھر تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ پورے ہفتے کا کھانا نا ہم ایک ہی دن کھا لیں. اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ آپ بھوک رکھ کے کھائیں، تھوڑی سی کمی چھوڑ دیں بھوک میں اپنی، پھر بس اتنی آپ کی ایٹنگ ہیبٹس ہونی چاہیے، اتنا آپ کا ایٹنگ سٹائل ہو. لیکن ہم لوگوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے. ہم لوگ بس کھانے پہ ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم جتنا کھا سکتے ہیں اتنا کھا لیں. سو آپ نے دیکھا ہوگا جاپان میں، چائنا میں لوگ آپ کو بالکل بیلنسڈ نظر آئیں گے. کوئی موٹا نہیں نظر آئے گا، کوئی لاغر نظر نہیں آئے گا. ہمارے یہاں جناب 2 ہی چیزیں ہیں، یا موٹا ہوگا تو وہ بے تحاشا موٹا ہوگا، اس نے اپنا کولیسٹرول بھی ہائی کیا ہوا ہوگا، اس نے اپنا یورک ایسڈ بھی ہائی کیا ہوگا، اس کو ہارٹ کے ایشوز بھی ہوں گے، لیکن وہ کھانا اس نے تن کے رکھا ہوا ہوگا. یا بیچارہ ایک کمزور ہوگا اور بالکل ہی ماڑا ہوگا. سو اس میں بیلنس رکھیے اگر آپ بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں. اگلا پوائنٹ ہے جناب دوسروں کے کمفرٹ کا خیال رکھیں. دیکھیں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم لوگوں نے کیا کر لیا، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ہمارے ساتھ اچھا ہے نا تو بس ٹھیک ہے، اس کی اچھائی کو اس پوائنٹ تک لے کے جاؤ جہاں تک جا کے نا وہ ایک چیخ مار دے، اس کی خاموشی ختم ہو جائے. دیکھیں جہاں آپ نے اپنے کمفرٹ کا خیال رکھنا ہے نا، دوسروں کا بھی خدا را خیال رکھیں. کسی کے اوپر اتنا بوجھ کسی بھی صورت میں، کسی بھی اپنی وجہ سے اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ وہ انکمفرٹیبل ہونا شروع ہو جائے. میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں جہاں تک ہو سکے نا میں اپنی ٹاسک، اپنے کام، اپنی چیزیں دوسروں کے اوپر نہ ڈالوں. ہاں جو کچھ میں خود کر سکتی ہوں نا، جتنی میری ہمت ہے اتنا میں ضرور کر لیتی ہوں. لیکن جہاں مجھے لگتا ہے نا کہ مجھے خواہ کسی دوسرے کی ہیلپ کی ضرورت ہوگی یا میری وجہ سے وہ ڈسٹرب ہوگا، میں اپنے ٹاسک، اپنے کام، اپنی ذمہ داریاں نہیں ڈالتی دوسروں کے اوپر. سو دوسروں کے کمفرٹ کا بھی خیال رکھیے. اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جی. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ نیچر میں اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں لوگ. ہم لوگ نیچر سے دور ہو گئے ہیں. ہم لوگوں نے کیا کیا، گھروں کے اندر بیٹھ گئے، گھر خوبصورت بنا لیے اور بس ٹی وی کے آگے بیٹھ گئے، ٹائم ضائع کر دیا، موبائل یوز کر لیا. نیچر سے دور ہیں. نیچر کے قریب ہو جائیں. خدا را میں آپ لوگوں کو اکثر یہ کہتی ہوں کہ واک کریں، صبح کے ٹائم واک کریں. آپ نیچر کے قریب ہوں گے. آپ دیکھیں مٹی سے بنے ہوئے نا، مٹی کے جتنا قریب ہوں گے نا، جتنا آرگینک ہوں گے، چاہے وہ آرگینک چیزیں کھانے کے حوالے سے ہوں یا پرفضا مقام پہ جانے کے یا خوبصورتی انجوائے کرنے کے، تو اتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو فریش فیل کریں گے. اس لیے نیچر کے قریب ہوں. یہ لوگ نیچر کے بہت قریب ہوتے ہیں. دیٹس وائی یہ لوگ زیادہ بہتر طریقے سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں.
اچھا جناب، لاسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، اور سروائیو مور بیوٹیفلی اینڈ اسٹرانگر. دیکھیں اپنے آپ کو نا خوبصورت بنا کے، اپنے آپ کو طاقتور بنا کے اپنی زندگی جئیں. آپ کی زندگی کا مقصد ہوگا، آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ٹاسک ہوگا. آپ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہ زندگی بہت اچھی لگے گی. بہت خوبصورت چیز ہے یہ زندگی. میں وہی بات ہے نا کہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو پتہ ہوگا اس کے ساتھ آگے کیا حالات ہو رہے ہیں، آگے کی زندگی اس کی کتنی خوبصورت ہے یا نہیں ہے، وہ تو ہمارے اعمال پہ ہے. لیکن جو ابھی زندگی ملی ہوئی ہے نا، یہ ایک دفعہ ہی ملتی ہے، تو اس کو بھی اچھے طریقے سے گزاریں، خوبصورت طریقے سے گزاریں. اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں، دوسروں کی زندگیوں میں سکون لے کے آئیں. آپ کی اپنی زندگی پرسکون ہو جائے گی. اور جہاں پہ آپ کو لگے نا کہ رشتے جو ہیں وہ آپ کو پرسکون نہیں رہنے دے رہے، رشتوں کی وجہ سے آپ کی زندگی کا سکون میں کوئی پرابلم آ رہا ہے، تو وہاں پر خدا را ایک سٹیپ بیک ہو جائیں، پیچھے ہو جائیں، اور اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے جئیں اور اپنی زندگی کو انجوائے کر کے جئیں. اچھا ایک چیز اور میں یہاں پہ ایڈ کر دوں، پانی پینے کے حوالے سے. یہ پوائنٹ مجھے شروع میں شاید ایٹنگ ہیبٹس میں بتانا تھا، وہاں پہ میں مس کر گئی. جاپنیز لوگ جو ہوتے ہیں نا، نیم گرم پانی اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور وہ پیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اوپر فیٹ نہیں ہوتا، چربی نہیں ہوتی، کولیسٹرول والا ایشو نہیں ہوتا. یہ والی چیز بھی ضرور ایڈ کیجیے. سو یہ تھی جناب میری آج کی ویڈیو. ہوپ فلی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو اڈاپٹ کر لیجیے گا، انشاءاللہ زندگی میں بہتری آپ کو نظر آئے گی. ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر ملیں گے نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.